اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 35 سورۃ ابراہیم، پارہ نمبر 13۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب، اجعل، بنا، ھذا البلد، اس شہر کو، آمناً، امن والا، وجنبنی، اور دور کر مجھے، وبنیّ، اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، بتوں کی عبادت سے۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں کیا تھا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، پانی، میوہ جات، یہ سارے کیا تھے؟ جو تم نے مانگی، جو تم نے نہیں مانگی، ہر چیز ہم نے دے دی، اور اتنی نعمتیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ آگے ذکر آ گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ پیچھے والے سبق سے ربط کیا ہے؟ عام احسانات تھے، اب خاص احسان کیا ہے؟ کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، اللہ کے یہ سارے انعام اپنی جگہ، لیکن اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ سیدنا اسماعیل کو لے کر آئے عند بیتک المحرم، یہ بھی کیا ہے؟ انعام ہے نا۔ پھر آگے دعائیں مانگی، اس شہر کو امن والا بنانا، کس کو؟ ٹھیک ہے، دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ امن والا۔ ومن داخلہ کان آمنا، چوتھا پارہ، جو اس میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں۔ امن بہت بڑی نعمت ہے، امن بہت بڑی نعمت ہے، اور خوف بہت بڑی آزمائش ہے۔ کسی سے سوال کیا گیا، دو چیزیں ہیں، ایک بیماری ہے اور ایک خوف ہے، ان دو میں سے کس چیز کو آپ اپنے لیے اختیار کریں گے؟ تو اس نے کہا بیماری کو۔ کیوں؟ اس نے کہا بیمار کچھ کھا تو سکتا ہے اطمینان سے، تکلیف اپنی جگہ پہ، کھا تو سکتا ہے، لیکن جس کے اوپر خوف مسلط ہو وہ نہ پی سکتا ہے نہ سو سکتا ہے۔ پھر اس نے مثال دی، ایک بکری ہے، ٹانگ سے لاغر ہے، کھا پی رہی ہے، چر رہی ہے۔ ایک بکری ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا ہے، کہاں رکے گی؟ ٹھیک ہے جی۔ وَجُنُبْنِي، اور بچا مجھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر کیا تھا؟ بت پرستی عام تھی، سب کچھ دیکھ چکے تھے۔ وَبَنِيَّ، اور میرے بیٹوں کو۔ ایک یہ بھی نکتہ ہے کہ ہم خود بھی صراط مستقیم توحید کا راستہ اختیار کریں، اور اپنی اولاد کو بھی۔ وَبَنِيَّ، یہی دعا کر رہے ہیں نا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟
قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم۔ ٹھیک ہے جی، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ان نعبد الاصنام، بتوں کی پوجا پاٹ کرنے سے محفوظ رکھنا، بچانا۔ ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک انہوں نے، اضللنا، گمراہ کیا ہے، کثیرن، بہتوں کو، من الناس، لوگوں میں سے، جو بتوں کی عبادت کر رہی ہے انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی، پس جو شخص پیروی کرے میری، فإنہ، پس بے شک وہ، منی، وہ مجھ سے ہے، یعنی میرا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ومن عصانی، اور جو کو نافرمانی کرے میری، فإنک، پس بے شک تو، غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان ذات ہے۔ جو نافرمانی کرے تو بخشنے والا اور مہربان ذات ہے، کیا مطلب؟ اس کو بھی دیکھو، کچھ مفسرین نے یہ منع کیا ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نرم مزاج تھے، بلکہ انبیاء ہوتے بھی نرم مزاج ہیں۔ ان ابراہیم لأواہ منیب۔ یہاں یہ ہے کہ جو نافرمانی کرے اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، تیری مرضی اس کو عذاب دے تو تیری مرضی اس کو بخش دے۔ جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم۔ جو نافرمانی کرے وہ معاملہ تیرے سپرد ہے، تو غفور الرحیم ذات ہے۔ میں کچھ نہیں، آپ کی مرضی۔ ہاں، اللہ کے معاملہ سپرد ہے۔ آگے دیکھیں، ربنا، اے ہمارے رب، انی، بے شک میں نے، اسکنتو، بسائی ہے میں نے، من ذریتی، بعض اولاد، کچھ اولاد، یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اللہ کا حکم ہوا تھا کہ ان کو چھوڑ کے آؤ، کہاں پر؟ مکہ میں۔ ٹھیک ہے، آگے آ رہا ہے۔ تو اسحاق علیہ السلام وہ کہاں تھے؟ شام میں۔ من ذریتی، بعض اپنی اولاد، کچھ اپنی اولاد، بوادن، میدان میں، غیر ذی زرع، جو غیر ذی زرع ہے، یعنی کھیتی والی نہیں ہے زمین، اندہ بیتک المحرم، حرمت والے گھر کے پاس میں نے چھوڑ دیا ہے، کس کو؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ قائم رکھیں وہ نماز کو، فجعل، پس بنا دے تو، افئدۃ، دل، من الناس، لوگوں کے، تہوی، میل ہوں، الیہم، ان کی طرف، وارزقہم، اور رزق دے ان کو، من الثمرات، پھلوں سے، میووں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر کریں۔ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 میں ہم نے پڑھا تھا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، وہاں ہاذا، یہاں ہے ہاذا البلد، وہ پہلے کی دعا ہے، بیت اللہ تعمیر کرنے سے پہلے کی تعمیر تو سیدنا آدم نے کیا تھا، بنیادیں باقی تھیں، پھر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل نے کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، بنانے کے بعد دعا کی، ربنا تقبل منا۔ اب یہ جو واقعہ ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا ہے، اور اس کے بعد یہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری اولاد کو کیا بنانا؟ نمازی بنانا۔ اور دوسری چیز کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا، کس کی؟ گھر کی، شہر کی، فجعل افئدۃ من الناس، ٹھیک ہے، اس وقت نماز پڑھ گئی، ہیں نماز پڑھ گئی، ان کے اوپر کچھ نہ تھی، آپ ہیں؟ انبیاء کے زمانے میں نمازیں تھیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے،
پڑھتے تھے. وہی وہی فرض ہماری جو ہے نا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو فرض ہوئی ہے نا معراج والی، یہ پہلے کی بات ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز تھی. آپ اٹھائیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نماز تھی. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، 17واں پارہ سورۃ الانبیاء. ہم نے جتنے بھی ائمہ امام بنا یعنی پیغمبر، یہدون بامرنا ہم ان کی رہنمائی کرتے رہے، واوحینا اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، واوحینا ہم نے وحی کی الی فعل الخیرات، ہاں الیہم فعل الخیرات، نیکی کے کاموں کی طرف. آگے کیا جی؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور ان کو ہم نے یہ بھی وحی کی تھی کہ تم نماز قائم کرو. تو نماز تھی. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. بہرحال وہ جتنی بھی پڑھتے تھے بہرحال نماز تھی. مقصود رکعت نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ نماز تھی. ٹھیک ہے جی. کون سا؟ تیسرا پارہ. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا. جب ان کو خوشخبری دی گئی تھی سیدنا زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی، تو وہ کہاں تھے؟ محراب میں تھے، یعنی نماز کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء. ٹھیک ہے جی. پھر دیکھیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، بعد میں بتاتا ہوں. اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے. وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ. رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. فمن تبعنی فانہ منی، جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے. ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ یا وادی مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت والے گھر کے پاس بسائی ہے، چھوڑی ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں. وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.